سامنے کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی صحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے شک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہم اس نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں جس کا گھرانہ ایسا ہو، اہل بیت وہ گھرانہ ہے جس کی جو عبادت کی جائے اگر اس گھرانے کا نام نہ لیا جائے تو وہ عبادت مکمل نہیں، پوری نہیں ہے۔ شاعر اسلام اس لیے فرماتے ہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، اور ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دلوں کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دلوں کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، اور پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر۔ اور کتنا بلند ہو گیا ہے مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا ہے مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ تو محترم حضرات کیوں نہ آئیے ہم نبی پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک پڑھنے سے دلوں کو قرار مل جاتا ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے، دلوں کو راحت و چین مل جاتا ہے۔ جو دل سے نبی پر درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں میں مٹھاس پیدا فرماتا ہے۔ یہی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مکھی سے پوچھ لیا، اے مکھی اتنا تو بتا دے تو یہ شہد کیسے بناتی ہے، اس میں مٹھاس کیسے آ جاتی ہے، اس میں اتنی شیرینی کیسے آ جاتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہم باغیچے میں جاتے ہیں، چمن میں جاتے ہیں، اس میں کے طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستے ہیں، پھولوں کا رس چوسنے کے بعد اپنے گھر میں آتے ہیں اور اس میں اگل دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن اتنا تو ضرور بتا دے کہ مٹھاس کیسے ہو جاتی ہے، اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مکی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہم چمن میں جاتے ہیں، باغیچے میں جاتے ہیں، جب پھولوں کا رس چوستے ہیں، پھولوں کا عرق نکالنے کے بعد جب اپنے گھر کو آتے ہیں تو آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس میں مٹھاس پیدا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ درود پاک ہی اگر ہم بھی درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں مٹھاس پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو سکون ملتا ہے، بے شک دلوں کو راحت و چین ملتا ہے، اللہ کو ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو راحت و چین مل جاتا ہے۔ اگر کہیں سکون نہ ملتا ہو، کہیں دلوں کو قرار نہ ملتا ہو، کہیں دلوں کو سکون نہ ملتا ہو تو وضو بنا لیجئے، مصلی
تلہ بچھا لیجئے، رب کی عبادت کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ گے تو تمہارے دلوں کو راحت و سکون مل جائے گا، دلوں کو قرار مل جائے گا۔ محترم حضرات، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جگہ بدل بدل کر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جاؤ، کیونکہ جس جگہ پر، جس زمین کے حصے پر اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے، وہ زمین کا حصہ بروز قیامت تمہارے لیے گواہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ محترم حضرات یہی بات ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ ہر حصہ آپس میں ملاقات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ کوئی زمین کا حصہ بولتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر کسی نے گناہ کیا ہے، کوئی زمین کا حصہ بولتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر کسی نے زنا کیا ہے، کوئی زمین کا حصہ بولتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر اس نے شراب پی ہے، کوئی زمین کا حصہ بولتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے۔ لیکن انہی میں سے محبت کے ساتھ ایک حصہ بولتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہے، آج میرے اوپر بیٹھ کر کسی نے اللہ کا نام لیا ہے۔ محترم حضرات، یہ ذکر ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر ہم جگہ بدل کر جس زمین کے حصے پر ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے، تو وہ حصہ ہمارے لیے گواہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، تمام خطاؤں کو معاف فرمائے گا، ہمیں اور تمہیں جنت کا مکی بنائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو محترم حضرات، نبی سے عشق کیجئے، نبی سے محبت کیجئے۔ اگر نبی سے عشق ہوگا، اگر نبی سے محبت ہوگی، اگر سچی دل سے نبی سے پیار کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اپنے اعمال بھگتنے کے بعد۔ محترم حضرات، یہی حضرت بلال کا عشق ہے، یہی حضرت بلال کی محبت ہے۔ حضرت بلال اپنے نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ امیہ کے غلام تھے، امیہ نے ایسی ایسی تکلیفیں دی ہیں، حضرت بلال کو اتنا زیادہ تکلیفیں دی ہیں، ظلم کیا ہے، ظلم و ستم کیا ہے۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال کے جسم پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ امیہ حضرت بلال سے یہی کہہ رہا تھا، اے بلال نبی سے عشق کرنا چھوڑ دے، اے بلال نبی سے محبت کرنا چھوڑ دے۔ تو حضرت بلال کا عشق، حضرت بلال کی محبت یہی کہتی ہے، ارے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، ارے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ محترم حضرات، کیوں نہ ہم نبی سے عشق کریں، محبت کریں، پیار کریں۔ ایسے نبی سے عشق کرو گے، محبت کرو گے، پیار کرو گے تو ہمیں کامیابی ملتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا میں بھی راحت و سکون کے ساتھ رہو گے، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی راحت و سکون ملتا رہے گا، دلوں کو چین ملتا رہے گا، دلوں کو قرار ملتا رہے گا۔ جب نبی سے عشق کرنے کی بات آئی گئی ہے، جب نبی سے محبت کرنے کی بات آئی گئی ہے، تو یہودی نے ایک جاسوس کو بھیجا اور کہا جاؤ دیکھ کر آؤ نبی کے چاہنے والے کتنے ہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ نبی کے ماننے والے کتنے ہیں، نبی کا ہم قتل کر پائیں گے یا نہیں، نبی کا خون بہا پائیں گے یا نہیں۔ جب جاسوس جاتا ہے، جاسوس جانے کے بعد جب جاسوس دیکھنے جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام وضو بنا رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام جب وضو بنا رہے تھے تو صحابہ کرام پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے آقا نے جب وضو بنایا، وضو کا جو بچا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لے رہے تھے، کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے شریر پر مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں پر مل رہا ہے، اسی طرح سے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے۔ تو جاسوس گیا تو اس یہودی نے کہا کیا تم دیکھ کر آئے نبی کا کتنے چاہنے والے ہیں، نبی کے کتنے ماننے والے ہیں، نبی کا خون کر پائیں گے یا نہیں؟ تو اس جاسوس نے کہا مانا کہ نبی کے چاہنے والے کم ہیں، ماننے والے کم ہیں، لیکن عشق اتنا ہے، پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، جب نبی وضو بنا رہے تھے تو بچا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دے سکتے، تو نبی کا خون کیسے زمین پر گرنے دے سکتے ہیں؟ یہ عشق ہے۔ اس لیے شاعر فرماتا ہے عشق آقا میں چور رہتے ہیں، عشق آقا میں چور رہتے ہیں، اور سارے عیبوں سے دور رہتے ہیں، اور
اس کو دوزخ جلا نہیں سکتی جس کے دل میں حضور رہتے ہیں، واہ اس کو دوزخ جلا نہیں سکتی جس کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ محترم حضرات، نبی سے عشق کیجئے، محبت کیجئے، پیار کیجئے تو ہمیں کامیابی ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمام خطاؤں کو معاف فرمائے گا، ہمیں اور تمہیں جنت کا مکی بنائے گا۔ آؤ کیوں نہ ہم اس نبی سے عشق کریں، پیار کریں، محبت کریں جس نبی کے صدقے اللہ تعالی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، زمین و زماں کو بنایا ہے، مکین و مکہ کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ساری کائنات کو بنایا ہے، ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی سے عشق کریں، اس نبی سے پیار کریں، اس نبی سے محبت کرتے رہیں۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھتے رہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے تو بے شک ہماری دنیا بھی سنبھل جائے گی، آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ یہی نماز ہے جو دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی، مرنے کے بعد آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گی۔